آج ہم اس عظیم ہستی کو یاد کر رہے ہیں جنہوں نے اسلام کی بنیادوں میں اپنی محبت، مال اور جان تک قربان کر دی۔ آج یوم وصال ہے اس ماں کا جسے آسمان سے سلام بھیجا گیا، جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی نعمت قرار دیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کی۔ ابتدائی زندگی اور نسب۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کا تعلق مکہ کے معزز اور باعزت قبیلے قریش سے تھا۔ آپ کے والد کا نام خویلد بن اسد تھا، جو عزت و وقار کے مالک تھے۔ حضرت ختیجہ نہ صرف اعلیٰ نسب رکھتی تھیں، بلکہ اپنے کردار، دیانت اور سچائی کی وجہ سے طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کا مقام بلند تھا۔ آپ تجارت کرتی تھیں، اپنے کاروبار کو خود سنبھالتی تھیں اور مکہ کے بڑے تاجروں میں شمار ہوتی تھیں۔ لیکن مال و دولت کے باوجود آپ کے دل میں غرور نہیں تھا، بلکہ عاجزی اور پاکیزگی تھی۔ نکاح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب آپ نے نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت داری کے بارے میں سنا تو آپ نے اپنا تجارتی مال ان کے سپرد کیا۔ سفر شام سے واپسی پر غلام مائسرہ نے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور اخلاق کے بارے میں بتایا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ یہی وہ شخصیت ہے جس کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ چنانچہ آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا اور یوں 25 سالہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور 40 سالہ ختیجہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا۔ یہ نکاح صرف ایک رشتہ نہیں تھا، بلکہ رحمت، وفا اور سچائی کی بنیاد پر قائم ایک مقدس اتحاد تھا۔ پہلی وحی اور سب سے پہلا ایمان۔ جب غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر گھر تشریف لائے تو سب سے پہلے جس شخصیت نے تسلی دی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ یہ الفاظ صرف تسلی نہیں تھے، یہ یقین تھا، اور اسی لمحے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اسلام قبول کرنے والی پہلی شخصیت بن گئیں۔ اسلام کی پہلی مومنہ، پہلی امتی، پہلی ماں۔ قربانیاں اور ایثار۔ اسلام کے ابتدائی دور میں کفار مکہ نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ 3 سال کا شیب ابی طالب کا محاصرہ، بھوک، پیاس، تنہائی، ہر آزمائش میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی رہیں۔ آپ نے اپنا سارا مال اسلام کی راہ میں قربان کر دیا۔ وہی مال جو کبھی مکہ کی سب سے بڑی تجارت تھا، اسلام کی حفاظت کا ذریعہ بن گیا۔ نہ کوئی شکوہ، نہ کوئی شکایت، صرف وفا، صرف صبر، صرف ایمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نہیں بھولے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کا ذکر خیر کرتے، ان کی سہیلیوں کو تحائف بھیجتے اور فرماتے، اللہ نے مجھے ان سے بہتر بیوی نہیں دی۔ جب سب نے انکار کیا انہوں نے تصدیق کی، جب سب نے میرا ساتھ چھوڑا انہوں نے میرا ساتھ دیا۔ یہ وہ محبت تھی جو وفات کے بعد بھی زندہ رہی۔ آسمان سے سلام۔ ایک دن جبریل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں موتیوں کا محل عطا فرماتا ہے اور ان کو سلام بھیجتا ہے۔ سوچئے، اللہ رب العزت خود سلام بھیج رہا ہے۔ یہ مقام کس کو نصیب ہوتا ہے؟ یوم وصال، عام الحزن۔ نبوت کے 10ویں سال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اسی سال حضرت ابو طالب بھی وفات پا گئے۔ اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ وہ گھر جو کبھی سکون کا گہوارہ تھا، اب خاموش ہو گیا تھا۔
لیکن حضرت خدیجہ کی یادیں، ان کی قربانیاں، ان کا ایمان ہمیشہ زندہ رہا۔ خواتین کے لیے پیغام۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہمیں سکھاتی ہیں کہ عورت کمزور نہیں بلکہ ایمان اور کردار کی طاقت ہوتی ہے۔ وہ گھر کی بنیاد بھی ہے اور دین کی محافظ بھی۔ انہوں نے ثابت کیا کہ اگر نیت خالص ہو تو ایک عورت پوری امت کی ماں بن سکتی ہے۔ آج جب ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے یوم وصال کو یاد کرتے ہیں تو سوال یہ ہے، کیا ہم بھی دین کے لیے کچھ قربانی دے سکتے ہیں؟ کیا ہم بھی سچائی اور وفا کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ آئیے عہد کریں کہ ہم اپنی زندگیوں میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے صبر، ایمان اور محبت کو زندہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ آمین۔